اسلام سے قبل کی قوموں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی تھی کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کا ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی بنیاد ہے۔ ایسے حالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم نسواں کا مقدر سنوارنے کے لیے سراپائے رحمت بن کر آئے۔ ان کے لیے دور رس اصلاحات کی اور دنیا کو درس دیا کہ کس طرح مصروفیات کے باوجود ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عورت کا درجہ بہت پست تھا، اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں مردوں کی محکوم اور دست نگر تھی۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کا درجہ بلند کیا، ان کی مستقل حیثیت قائم کی، ان کے حقوق متعین کیے، وراثت میں حصہ دار بنایا، ان کی املاک کا ان کو مالک بنایا، چند کے سوا انہیں بیشتر امور میں مردوں کے برابر حقوق دیے، ان کی پرورش کو اجر و ثواب قرار دیا، بیوی اور شوہر میں حقوق کی مساوات قائم کی، بیوی کو شوہر کی رفیق زندگی بنایا، ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ غرض یہ کہ اسلام نے ہر پہلو سے عورت کا درجہ بلند رکھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شباب میں ڈھلتی ہوئی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کی، جو تاریخ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو مرحومہ کی ہم نشین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ہاں گوشت بھجواتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہنا ہی ثابت کرتا ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر تقدس دیا گیا ہے۔ اسلام کا عورت کو دوسرا عطیہ مساوات ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت استثنائی صورت فراہم کرتی ہے۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح کے ذمہ دار کو قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم پر عمل کرے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی اس چھوٹی سی مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے اور اس بارے گراں کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں موجود ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، شوہر اور بیوی۔ قرآن حکیم نے شوہر کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ مرد اپنی جسمانی قوت، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑا ہوا ہے، اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچوں کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس لیے اپنی فطری و کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کجو فہم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے بخشا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کی نگاہ عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ ترجمہ: مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی بہت سے حقوق عطا کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: احسن معاشرت، فریح و دل بستگی کے جائز مواقع فراہم کرنا، معاشرتی تحفظ، ازدواجی معاملات میں عدل و توازن۔ نکاح میاں بیوی کے درمیان عہد ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت خوشگوار ازدواجی تعلق قائم رکھیں گے۔ قرآن پاک میں مردوں کو اس طرح اس معاہدہ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ترجمہ: وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ مردوں کو مزید اس طرح بھی تاکید کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔
اس زمن میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قابل غور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جس کا سلوک اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے زندگی بسر کرو، پس اگر وہ تمہیں کسی سبب ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر خدا نے تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ اس زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر کوئی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادتیں پسندیدہ ہوں گی۔ مثلا اگر عورت خوبصورت نہیں یا اس میں کوئی اور خامی ہے تو اس وجہ سے قطع تعلق نہ کرے، یا ہو سکتا ہے بیوی جھگڑالو یا بدصورت ہے تو ممکن ہے وہ اولاد ایسی دے جو اس شخص کی عزت میں اضافے کا سبب بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ناپسندیدہ ترین جائز کام اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و مدارات کا اندازہ آپ کی گھریلو زندگی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جو قریب تھے تشریف لے جاتے، ہر ایک کے پاس کچھ دیر قیام فرماتے۔ جب اس بیوی کا گھر آ جاتا جن کے ہاں قیام کی باری ہوتی تو رات کو وہیں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ازواجی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے اور خانگی زندگی پر مسرت بنانے کے لیے یہ بات بھی ناگزیر ہے کہ شوہر بیوی کے لیے تفریح کا مناسب سامان بھی فراہم کرے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی تو ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں، اور دوسری بار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ میں آگے نکل گئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر گھر کی دیوار کی اوٹ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ کرام کی جنگی ورزش کا منظر بھی دکھایا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی دل جوئی کے علاوہ ان کے ساتھ گھریلو کام کاج میں تعاون بھی فرماتے تھے۔ اپنی پوشاک خود دھوتے، پیوند لگانا ہوتا تو اپنے دستے مبارک سے کپڑے میں خود پیوند لگایا کرتے تھے۔ بکری کا دودھ دھوتے تھے، اپنی اونٹنی کو خود باندھتے تھے۔ ایک ہی برتن میں خادم کے ساتھ کھانا کھانے میں کبھی تکلف نہ فرماتے تھے۔ اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے، اگرچہ خود کتنی ہی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ یہ ہے حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نقشہ و نمونہ۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے گھر کا بندوبست کرے۔ اس سلسلے میں ایک بہت جامع حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ مرد اپنی بیوی کا رکھوالا ہے اور اس سے اس کے متعلق احتساب ہوگا، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اس سے اس کے متعلق احتساب ہوگا۔ مرد کے فرائض نگاہ بانی کی ایک اہم مشق یہ ہے کہ وہ کار زار حیات میں تگ و دو کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی مہیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کسی شخص کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے، اور جب تو پہنے تو اسے پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکالے، اور اگر اس سے ترک تعلق کرے تو صرف گھر میں کرے۔ عدل انسان کا بنیادی تقاضا ہے، اسے ازدواجی تعلقات میں جاری رکھنا چاہیے۔ عورت کا حق یہ ہے کہ مرد اس کے ساتھ مکمل مساوات رکھے، یہاں تک کہ خورد و نوش اور طعام و لباس کے معاملات میں بھی۔ یہاں لباس کے معاملات میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ عدل و مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کھدر پہنے اور عورت بھی یہی کپڑا پہنے۔
بلکہ عدل یہ ہے کہ مرد وہ کپڑا پہنے جو عام مرد پہنتا ہے اور عورت وہ لباس اختیار کرے جو عام عورت پہنتی ہے۔ مرد کو موٹا اور حتی المقدور سفید لباس پہننا چاہیے، لیکن عورت کے لیے ریشمی اور رنگ دار کپڑے پہننے جائز ہیں۔ پابندی صرف یہ ہے کہ لباس ایسا باریک نہ ہو کہ جس سے اندر کا جسم نظر آئے۔ لازم نہیں، خاوند کی اقتصادی حالت کے مطابق ہی عورت کا معیار لباس یا زیور ہونا چاہیے۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تمام امور معاشرت میں عدل و مساوات جاری رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔